الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سبوں کو اس دنیا کے اندر جو پیدا کیا، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر جو ہمیں بھیجا ہے، پیدا کیا ہے، اس دنیا کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے رنگ برنگ کی اشیاء کو مزین کیا، جس دنیا کے اندر ہم اور آپ سانسیں لیتے ہیں، اتنی ساری چیز اور اتنی ساری نعمت اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر پیدا کر کے اور انسان کی ضرورت کے لیے اتنی ساری چیزوں کو پیدا کیا، اتنی ساری نعمتوں کو پیدا کیا۔ ساری نعمتیں مہیا کرانے کے بعد ساری چیز انسان کے فائدے کے لیے اس دنیا کے اندر پیدا کیا گیا۔ ساری نعمتوں کے بعد، ساری نعمتوں کو دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہم انسان سے صرف ایک چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہماری بعثت، ہماری اس دنیا کے اندر آنے کا اور اس کی دنیا کے اندر سانس لینے کا مقصد کیا ہے؟ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ سے بتا دیا کہ اس دنیا کے اندر انسان جو سانسیں لے رہا ہے، اپنی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، سینکڑوں اللہ کی نعمت کے ذریعے سے انسان ان سینکڑوں نعمتوں کے ذریعے سے انسان فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہمارے فائدے کے لیے ہے، اتنی ساری نعمتیں دینے کے بعد اللہ رب العزت صرف ہم سے اور آپ سے صرف ایک چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ایک مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں پیدا کیا، وہ ہے اللہ رب العزت کی عبادت۔ اب اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کے طریقے، کس وقت کون سی اللہ رب العزت کی عبادت کس طریقے سے کیا جائے گا، کس دن کون سی عبادت کی جائے گی، کس طریقے سے اللہ رب العزت کو منایا جائے گا، ان کے لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو اللہ تبارک و تعالی نے وقت اور دنوں کو متعین کیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر جو بے شمار نعمتیں پیدا کی ہے، ان نعمتوں میں سے صرف ایک نعمت کے بدلے میں اگر ہم اور آپ اپنی پوری زندگی دنیاوی امور کو چھوڑ کر کے اگر اللہ رب العزت کی ایک نعمت کا بدلہ دینا چاہے اور اس بدلے کے میں اگر ہم اور آپ پوری زندگی عبادت کرتے رہیں، پھر بھی اللہ رب العزت کی ایک نعمت کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم اور آپ ہیں، ایک انسان ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے اندر بے شمار گناہیں کرتا ہے، بہت سارے ایسے امور کو انجام دیتا ہے جس سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے۔
میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہر انسان چاہے وہ کہیں بھی بیٹھا ہو، کسی وقت بھی کہیں پر بھی وہ بیٹھا ہو، چاہے وہ چوک اور چوراہے پر ہو، ہوٹلوں پر ہو، اپنے گھروں کے اندر بیٹھا ہوا ہو، تو اس کی صرف اور صرف ایک ہی سوچ ہوتی ہے، ایک ہی بات اس کے دماغ کے اندر گردش کرتی ہے کہ آج ہمارا گاؤں، ہمارا سماج، ہمارا محلہ بگڑا ہوا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر ہر انسان یہ شکایت کرتا ہے، چاہے آپ کہیں بھی ہو، دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر ہو، آپ کہیں پر بھی بیٹھے ہوئے ہوں، جہاں دو چار لوگ جمع ہوں گے، ان لوگوں کے دماغ میں، ان لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات گردش کرتی ہے کہ آج ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہمارا محلہ اور ہمارا سماج بگڑا ہوا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا محلہ، ہمارا سماج، ہمارا گاؤں، ہمارا قریہ، ہمارا شہر دیندار ہو جائے، سدھر جائے، اور ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ ہمارا گاؤں، ہمارا محلہ، ہمارا قریہ سدھر جائے، ہمارے محلے کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر دینداری پیدا ہو جائے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ صرف فکر لینے سے، یہ صرف ہمارے ذہن کے اندر بات پیدا ہونے سے ہمارے معاشرے کا اور ہماری سوسائٹی اور ہمارے محلے کا سدھار نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو اسلوب دیا گیا ہے، جو طریقہ دیا گیا ہے، اللہ کے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے، اس کے طریقے سے جو چیز ملتی ہے، اسے ہمیں اپنی زندگی کے اندر اپنانا ہوگا۔ پھر ہمارے معاشرہ، ہمارا سوسائٹی، ہمارا گاؤں، ہمارا محلہ خود بخود سدھر جائے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہی کمی پائی جاتی ہے کہ ہر انسان ایک دوسرے کی عیب جوئی کے اندر، اس کی خرابی کو تلاش کرنے میں اور اس کے اندر اچھائی لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم کی احادیث مبارکہ کی تعلیم کیا ہے؟ اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، خطبے کے درمیان جو ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الناس نہیں کہا گیا، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے۔ جس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیا، اس پر اعتماد رکھتا ہے، اعتقاد رکھتا ہے، اس سے کہا جا رہا ہے، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، جو اس بات کو مانتا ہے کہ اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو وہ صرف اللہ رب العزت کی تنہا ایک ذات ہے کہ جس کی عبادت کی جا سکتی۔ اس سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اگر تمہارے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا تو اس بگاڑ کا سدھار کیا ہے، اس کی فکر کیسی ہوگی؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے اگر تم یہ چاہتے ہو، اگر تمہاری یہ سوچ ہے کہ اگر تمہارا محلہ، تمہارا سماج، تمہارا گاؤں اور تمہارا قریہ، تمہارا شہر صحیح راستے پر چلنے والا بن جائے، تو سب سے پہلے اپنی فکر لینی ہوگی،
سب سے پہلے اپنی فکر لینی ہوگی کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہوگا۔ جب اب اس لائق ہو جائے، جب ہمارا ذہن، ہمارا دماغ اس طرف متوجہ ہو جائے کہ ہم اپنے آپ کو سدھر گئے، ہم اس لائق ہو گئے کہ اللہ رب العزت ہماری عبادت قبول کر سکتا ہے، ہماری جب پورے طریقے سے اعتماد ہو جائے کہ ہم مکمل اعتماد کے ساتھ، ہمارا دماغ اس طرف متوجہ ہو گیا کہ رب اگر کوئی ہے تو وہ محمد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، تو اب میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دوسری ذمہ داری ہے اپنے اہل و عیال کی۔ اپنے اہل و عیال کی سب سے پہلے جو فکر ہونی چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، جہنم کی آگ سے پہلے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ جب اپنے آپ کی تربیت ہو گئی، اپنے آپ کے اندر دینداری پیدا ہو گیا، اللہ کی عبادت کرنے والے بن گئے، تو اب ہماری یہ دوسری ذمہ داری ہے کہ اب جو بچانا ہے جہنم کی آگ سے اپنی اہل و عیال کو بچانا ہے، اپنی اولاد کو بچانا ہے، اپنے بیوی بچوں کو بچانا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسی طریقے سے یہ طریقہ چلتا چلا جائے کہ جب اپنی فکر ہو گئی، اپنی فکر جاگ گئی، تو اب اپنے اہل و عیال کی فکر کو جاگانا ہے، اس کے بعد پھر اپنے خاندان کو لینا ہے، پھر خاندان کے بعد اپنے محلے کو لینا ہے، پھر اپنے محلے کے بعد اپنے گاؤں کو لینا ہے، پھر جب گاؤں کے اندر دینداری آ جائے تو دوسرے گاؤں کی فکر کرنی ہے، شہر کی فکر کرنی ہے۔ اس طریقے سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر یہ فکر، یہ سوچ پیدا ہو جائے اگر ہر انسان کے اندر، چاہے وہ جاہل ہو، علماء ہو، ہر طبقے کے اندر اگر یہ چیز پیدا ہو جائے، تو پھر میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو رونا ہے، ہر انسان جہاں بھی دو چار جمع ہو جاتے ہیں تو ہر انسان کی یہ فکر ہوتی ہے، یہ سوچ ہوتی ہے، اس کی زبان کے اوپر یہ شکایت ہوتی ہے کہ آج ہمارا معاشرہ، ہمارا محلہ، ہمارا سماج بگڑا ہوا ہے۔ سارے بگاڑ کا علاج ہے میرے محترم بزرگوں اور میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ تو قرآن کریم کا ہے۔ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کھلم کھلا دین کی دعوت دینے کا حکم ہوا، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دین پھیلانے کا کھلم کھلا اعلان ہو گیا کہ اب ڈر کر کے دین کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، کھلم کھلا آپ اعلان کر دے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کی سب سے پہلے دعوت دی ہے، وہ اپنے محلے والوں اور سماج کو اور گاؤں اور قریے کو نہیں، پہلے اپنے گھر والے کو دعوت دی۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ ڈرائیے اپنے قریبی رشتہ دار کو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کھلم کھلا کا اعلان ہوا تو آپ صفا پہاڑی پر چڑھے اور آواز ایک بہترین انداز اور بہترین اسلوب کے ساتھ آپ نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان والوں کو جمع کیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے، ان کے اپنے ماننے والے لوگ، ان کے رشتہ دار جمع ہو گئے، تب جا کر کے آپ نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت دی۔ تو ہم سبوں کے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ہم اور آپ پیروکار ہیں، ان کا بھی اصول اور ان کا بھی طریقہ یہی تھا کہ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر اپنے گھر والوں کو پہلے سمجھایا، اپنے رشتہ دار کو سمجھایا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے کہ اپنے گھر کی فکر نہیں، اپنا گھر بگڑا ہوا ہے، اپنے گھر کے اندر دینداری نہیں ہے۔ آج ہمارا بیٹا شرابی ہے، لیکن ہم دوسرے کے بیٹوں کے شرابی ہونے پر ان کی برائی بیان کرتے۔ آج ہماری بہو اور بیٹی ننگے ناچتی ہے، کھلے عام بازاروں میں جاتی ہے، اور بازار میں جا کر کے کیا کرتی ہے، ہمیں اور آپ کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہی
دوسرے کی بہو بیٹی اگر چلی جاتی ہے تو اس کے اوپر ہم اور آپ نگاہیں اٹھاتے ہیں اور لان تان کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یقیناً اس نے بھی غلط کیا ہے، لیکن اس سے معاشرے کا اصلاح نہیں ہو سکتی ہے، اس سے معاشرے کا سدھار نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اور آپ معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، معاشرے کا سدھار چاہتے ہیں، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، چاہے ہم کیوں نہ ہو اور آپ کیوں نہ ہو، پہلے ہمیں اور آپ کو اپنے گھر کی فکر لینی ہوگی۔ جس طریقے سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم سبوں کے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ دار کو جمع کر کے پہلے دین کی دعوت دیا، تو اپنے گھر کے اندر دینداری پیدا کرنا ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہمارا کیا حال ہے کہ ہم مسجدوں کے اندر بڑے دیندار کہلاتے ہیں، بڑے دیندار عالم ہیں، فاضل ہیں، بڑے دیندار کہلاتے ہیں، جماعتی کہلاتے ہیں کہ ہم جماعت میں جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہمارا گھر بھی عالم دین کا گھر بھی بگڑا ہوا ہے اور جماعت والوں کا دین بھی بگڑا ہوا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب عالم کا گھر برباد ہوگا، جب دین کی دعوت دینے والے جماعت میں جانے والوں کا دین کا گھر برباد ہوگا، اس کے اندر دینداری نہیں ہوگی، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، معاشرے کے اندر، گاؤں اور سماج کے اندر دینداری کہاں سے آ سکتی ہے؟ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہر طبقے کی ذمہ داری ہے، ہر طبقے کی ذمہ داری ہے کہ پہلے اپنی فکر لے، اپنے اندر دینداری پیدا کرے۔ جب اپنے اندر دینداری پیدا ہو جائے تو اب اپنے گھر والوں کی فکر لینی ہے۔ جب گھر کے اندر دینداری کا ماحول ہو جائے، پھر اپنے خاندان والے کو کی ذمہ داری ادا کرنا ہے، رشتہ دار کی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ اس طریقے سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، معاشرے کا سدھار اور معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑی جو خرابی ہے، سب سے بڑی جو خرابی ہے، ہر انسان، ہر ذمہ دار قسم کا انسان، جس کہیں بھی اگر وہ دو چار اور جمع ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے اولاد کی نافرمانی کا شکوہ کرتے ہیں۔ ہر باپ اپنی اولاد کی نافرمانی کا شکوہ کرتا ہے، ایک دوسرے سے اپنی اولاد کی نافرمانی کی شکایتیں کرتا ہے کہ میرا بیٹا نافرمان ہے، میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس شکایت کرنے سے پہلے کبھی آپ نے سوچا کہ یہ جو شکایت پیدا ہوئی، یہ جو اولاد ہماری نافرمان ہو گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس کی سب سے بڑی وجوہات یہ ہے، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہر طبقہ کا انسان، ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا حقوق میری اولاد ادا کرے، میری نافرمانی میری اولاد نہ کرے، لیکن کبھی اس کے دماغ کے اندر، کبھی اس کی سوچ کے اندر یہ بات نہیں ہوئی کہ یہ آخر بچہ میرا نافرمان کیوں ہوا۔ کیا اسلام کے اندر صرف باپ کے ہی حقوق ہیں کہ اولاد اپنی باپ کی فرما برداری کرتا رہے، اس کی نافرمانی نہ کرے، صرف اولاد ہی کے اوپر ذمہ داری ہے؟ نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جتنی ذمہ داری اولاد کے اوپر باپ کی ہے، وہیں اس سے کہیں زیادہ ذمہ داری باپ کے اوپر ہے اولاد کی۔ اولاد کے بھی حقوق ہیں، صرف آپ کے حقوق نہیں ہیں۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کے حقوق کو ادا کیے ہوتے، اور اگر ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے محلے اور ہمارے سماج کے ذمہ دار، ہمارے محلے اور سماج کے باپ حضرات اگر اپنی اولاد کے حقوق کو آج ادا کیے ہوتے، تو آج یہ ہمارے اندر جو رونا ہے کہ ہماری اولاد نافرمانی ہے، یہ شکایت ہماری زبان پر نہ آتی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، باپ کے اوپر، والدین کے اوپر اولاد کے 4 حق ہیں، اولاد کے 4 حق ہیں، بنیادی 4 حقوق ہیں۔ ان 4 حقوق کی اگر کوئی باپ حق ادا کر دیتا ہے تو اس کی اولاد نافرمان کبھی زندگی میں نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اس کا عقیقہ مسنونہ کیا جائے۔ پہلا حق کہ جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن عقیقہ مسنونہ کیا جائے۔
آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو 7ویں دن عقیقہ کرتے ہیں۔ عقیقہ کے بجائے ہمارے معاشرے کے اندر چھٹی کی رسم چلتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 7ویں دن چھٹی منایا جاتا ہے، اسے نیا نیا کپڑا پہنا کر اور مٹھائیاں اور رشتہ داروں کو دعوت دیتے ہیں، اسے مٹھائیاں کھلاتے ہیں، اسے کھانا کھلاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر چھٹی کی جو رسم چل رہی ہے، اور اسی چھٹی کی رسم میں جو خرچ ہوتا ہے، اسی خرچ کو اگر سنت سمجھ کر کے عقیقہ کیا جائے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ایک عبادت بن جائے گا اور سنت کا اولاد کے ایک حق بھی ادا کی ہو جائے گا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں چھٹی کے نام پر اتنا مال خرچ کیا جاتا ہے، اتنا روپیہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے کہ نہ جانے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جیسا آپ خرچ کریں گے، جیسی آپ کی نیت ہوگی، ویسا ہی تو آپ کو پھل ملے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا 7ویں دن عقیقہ مسنونہ کیا جائے۔ دوسرا حق، بچے کا اچھا نام رکھا جائے، بچے کا ایک اچھا سا نام رکھا جائے۔ جیسا نام ہوگا اسی کے اعتبار سے اس کی زندگی ڈھلتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسا نام تلاش کیا جاتا ہے کہ پورے معاشرے میں ویسا نام نہ ہونی چاہیے۔ آج اگر ہمارے معاشرے میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے والدین امام صاحب سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ایسے نام کا تجویز کیجئے، ایسا نام تلاش کر کے دیجئے کہ جو اس محلے کے اندر، اس گاؤں کے اندر، اس معاشرے کے اندر ویسا نام نہ ہو، چاہے اس نام کا کوئی معنی ہو یا مطلب ہونا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہمارے معاشرے کے اندر نئے نئے اسٹائل کے، غیروں کے طریقے کا ایسا نام رکھا جاتا ہے جس کا کوئی معنی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جیسا آپ نام رکھیں گے ویسے ہی اس کی زندگی کے اندر اس کی زندگی ڈھلے گی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اولاد کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے اچھے کو نام رکھا جائے، اور اچھا نام میں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سب سے پہلے نبی ہے، انبیاء علیہ السلام ہے، اس کے نام کے ساتھ نام ملا کر کے رکھا جائے۔ صحابہ کرام ہیں، اگر لڑکی ہیں تو صحابیات کے نام ہیں، ان کے نام کے ساتھ نام رکھا جائے۔ اگر کوئی شخص اپنے بچے کا نام کسی صحابی کے نام پر رکھتا ہے تو اسے 2 ثواب، ایک اچھے نام کا ثواب ملے گا، دوسرا صحابہ کے نام کو زندہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر آپ نئے ماڈل کا نام رکھتے ہیں تو نہ تو آپ کے بچے کے اچھے نام رکھنے کا ثواب ملے گا، اور نہ ہی تو آپ نے چپو اور ٹپو نام رکھ لیا جس کا کوئی معنی خیز نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو 2 حق ہو گئے۔ تیسرا حق جو سب سے اہم حق ہے، باپ کے اوپر اولاد کے تیسرے حق جو ہیں، وہ تیسرا حق بہت اہم ہے اور بہت اہمیت کا حامل ہے، وہ ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بچے کی تعلیم و تربیت۔ بچے کی تعلیم و تربیت، آج ہمارے معاشرے کے اندر تعلیم اور تربیت کے اوپر کوئی فکر نہیں۔ آج 5 سال، 7 سال، 10 سال، 15 سال کا بچہ ہمارا ہو جاتا ہے اور یوں ہی گلی اور کوچیوں میں کھیلتا ہوا ہوتا ہے، اسے اس کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دلائی جاتی ہے، اسے اچھی تعلیم نہیں دیا جاتا ہے، اسے اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان نہیں سنایا جاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب اس کی تعلیم اچھی نہیں ہوگی، اس کی تربیت اچھی نہیں ہوگی، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ کے حقوق کو کیا ادا کریں گے؟ آپ کے حقوق کو کیا ادا کریں گے؟ جب تعلیم اور تربیت اچھی ہوتی ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اور تعلیم اور تربیت کے لیے سب سے پہلی درسگاہ، سب سے پہلا مدرسہ ہر انسان کی ماں کا گود ہوتا ہے۔ ہر انسان کی ماں کا گود ہوتا ہے۔ ماں اپنے بچے کی جیسی تربیت کرتی ہے اسی کے اعتبار سے اس کی زندگی ڈھلتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں ہم نے اور آپ نے پڑھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا
یہ جو اتنے بڑے پایا کے بزرگ بن گئے، اولیاء اللہ میں شامل ہو گئے، کیسے شامل ہو گئے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جو پایا کے بزرگ بنے ہیں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اپنی بزرگیت تک جو پہنچے، ان میں ماں کا کردار ہے۔ جب وہ چھوٹے تھے، بچے کی عمر میں تھے، تو ان کی ماں ان سے کہا کرتی تھی کہ جو بچہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو چینی، ہمارے یہاں شکر کو چینی کہا جاتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی چینی کی پڑیا دیتے ہیں، چونکہ بچوں کو میٹھی چیز سے محبت ہوتی ہے۔ اور آپ کی والدہ محترمہ مصلی جب نماز کا وقت ہوتا تو مصلی بچھا دیتی اور چینی کی پڑیا بنا کر اس کے نیچے ڈال دیتی۔ جب فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہوتے، نماز پڑھتے، مصلی اٹھاتے تو اسے چینی کی پڑیا ملتی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب بچے کو جو ماں کہے کہ تمہیں فلاں کام کرو گے تو فلاں چیز ملے گی، اور وہ چیز مل جائے تو بچے کو خوشی ہوتی ہے اور اس کو وہ بار بار کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن سے اس کی نماز پڑھنے کی عادت تھی۔ اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وقت بہت ہو چکا ہے، ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو اس ہندوستان کے پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں، ہم چاہے وہ مدرسے کا طالب علم ہو یا اسکول اور کالج کے طالب علم ہو، ہر انسان ٹیپو سلطان کے بارے میں جانتا ہے۔ حکومت ہونے کے باوجود، ہندوستان پر حکومت کرنے کے باوجود، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کبھی بھی ان کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ ایک مسجد کی بنیاد رکھنے کے لیے سب لوگوں کو، بڑے بڑے بزرگ کو بلایا گیا۔ جب مسجد کی بنیاد رکھنے کا وقت آیا تو یہ بات طے ہوئی کہ وہ مسجد کی سب سے پہلی اینٹ وہ شخص رکھے گا جس کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ اب ہر انسان ایک دوسرے کا بغل جھانکنے لگے، تو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے کہ آج میرے اور میرے رب کے درمیان جو راز تھا وہ آج راز فاش ہو گیا کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں آج تک میری نماز قضا نہیں ہوئی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اتنے بڑے جو ہوئے کہ کبھی ان کی نماز قضا نہیں ہوئی، حکومت کے چلانے کے باوجود ان کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ ان کی تربیت، ان کے جو اصل بنیاد تھی وہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب وہ بچے تھے، گود میں ماں کے تھے، تو کبھی ان کی ماں نے بغیر وضو کے نماز اپنے بچے کو دودھ نہیں پلایا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہماری مائیں اور کیا کرتی ہیں؟ اپنے بچوں کے جب دودھ پلانے کا ہوتا ہے تو پردے کا اہتمام نہیں کرتی ہے، وضو تو درکنار ہے، نماز نہیں پڑھتی ہے، بے نمازی ہو کر کے پردے کا کوئی اہتمام نہیں، جہاں چاہا وہیں بیٹھ کر کے وہ دودھ پلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جیسی تربیت ہوگی ویسا اثر ہوگا۔ تو یہ 3 حقوق ہے، اور چوتھا حق یہ ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے، اس عمر کو پہنچ جائے کہ وہ شادی اور بیاہ کرنے کے لائق ہو جائے، تو اس کا اچھا رشتہ تلاش کیا جائے، اور بالغ ہونے کے بعد فوراً اس کا نکاح کیا جائے، اور نکاح کے اندر بنیاد جو بنایا جائے گا وہ نکاح دینداری کی بنیاد پر، روپیہ اور پیسے کی بنیاد پر نہیں کہ ہمارے بیٹے کو کار مل جائے اور ہیلی کاپٹر مل جائے، اس بنیاد پر نہیں، بلکہ ہمارے گھر کے اندر جو بہو آئے، ہمارے گھر کے اندر جو بہو آئے، جو عورت آئے، جو لڑکی آئے، وہ ایسی ہو کہ اگر ہمارا گھر بگڑا ہوا ہے تو اس کے آنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر دینداری پیدا ہو جائے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ 4 حق ہے ماں باپ کے اوپر بیٹے کا۔ ان 4 حقوق کو اگر ہم اور آپ ادا کر لیتے ہیں تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہماری جو شکایت ہے کہ ہماری اولاد نافرمان ہے، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہماری اولاد فرما بردار ہو جائے گی، یہ شکایت ہمارے سے ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب